میں شکیلہ نوید رکن صوبائی اسمبلی قواعد انضباط کار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجریہ 1947 کے قاعدہ نمبر 180 کے تحت تحریک پیش کرتی ہوں کہ ذیل قرارداد کو پیش کرنے کی بابت قاعدہ 225 کے تحت قاعدہ 103(1) کے لوازمات کو معطل کیا جائے۔ جی آپ قاعدہ 180 کے تحت تحریک پیش کریں۔ تحریک پیش ہوا ہے، تحریک منظور کی جائے، ہاؤس سے رائے لیتے ہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ تحریک منظور ہوئی۔ آپ اپنی قرارداد نمبر 120 پیش کریں۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ ارگا کے بلوچستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل مورخہ 11 اگست 2021 کو نواکلی میں ایک معصوم بچی مریم کے ساتھ جنسی دہشت گردی کا مکروہ فعل ہوا ہے۔ صوبے میں 2020 میں جنسی دہشت گردی کے 53 واقعات باقاعدہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ رواں سال 2021 میں اب تک 38 واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں سے 20 واقعات جنسی دہشت گردی کے ہیں۔ اس درندگی کا شکار ہونے والے بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں جن کی عمریں 6 سے لے کر 16 سال تک ہیں، مزید براہ رواں ماہ اگست 2021 میں بھی 2 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ چونکہ 2020 میں زینب الرٹ ایکٹ جو قومی اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے، بلوچستان میں بھی اس قسم کے قانون کی حشد ضرورت ہے، لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر ہمارے بچوں کی تحفظ کی خاطر اس قسم کی مؤثر قانون سازی کرنے کو یقینی بنائے اور موجودہ قانون کے تحت جنسی دہشت گردی کے مرتکب مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ قرارداد نمبر 120 پیش ہوئی۔ محترمہ شکیلہ نوید قاضی صاحبہ، آپ اپنی قرارداد نمبر 120 کی موضوعیت کی وضاحت فرمائیں گی؟ تھینک یو سو مچ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، 11 اگست کو میرے سامنے سے ایک نیوز یہی گزری، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 7 سال کی معصوم بچی۔ اس کے بعد پتہ چلانے کی کوشش کی تو شاید اس کے پیرنٹس اس کو لے گئے تھے ہاسپٹل سے۔ اس کے بعد کل صبح جب مجھے پتہ چلا کہ دوبارہ اس بچی کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کے پیرنٹس دوبارہ اس کو ہاسپٹل لے کے آئے ہیں، میں وہاں پہ وزٹ کرنے گئی۔ جناب اسپیکر، یہ تصویر شاید میرے بہت سے لوگوں نے یہ دیکھی ہوگی، میں نے ٹویٹر پہ بھی چلائی اس بچی کی تصویر۔ یہ جو 7 سالہ معصوم بچی ہے، اس کے آنکھوں میں کل جو درد تھا، جو تکلیف تھی، وہ ایز اے ماں میں فیل کر سکتی تھی کہ کیونکہ جب میں اس سے بات کرتی تو وہ کہتے تھے باجی زے خوشیجم، مجھے اتنی پشتو نہیں، یعنی مجھے بولنی نہیں آتی تھی۔ میں نے اس سے بارہا پوچھا آپ کے ساتھ کس نے، تو جس بندے کا وہ نام لیتی تھی وہ کہتی تھی بابا نے کیا ہے۔ تو مجھے پتہ یہ چلا، میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آیا یہ جو اس کے ساتھ یہ مکروہ فعل کس نے کیا ہے، تو اس نے کہا ہے جس بندے نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے اسی کی ہم عمر بیٹی ہے، جو یہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ اس بندے کو بابا کہہ کے بلاتی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ہم اتنے مردہ قوم ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ جس کی اپنی بیٹی کی ہم عمر 7 سالہ بچی کے ساتھ اس نے یہ مکروہ فعل کیا۔ تو جناب اسپیکر، آئی شوڈ سے کہ جیسے ہمارے یعنی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ ریپ جو کیسز ہوتے ہیں اس کا سارا ملبہ جو ہے نا یہ شارٹ کلوتھنگ کی وجہ، پتہ نہیں واٹ ایور ان کے جو الفاظ تھے، بٹ آئی شوڈ شیئر دیز آل تھنگس۔ شی از ناٹ ویئرنگ شارٹ کلوتھس، she cannot speak about it herself, she didn't ask for it, the fear in her eyes says it all we failed as a society and as a human. ہم فیل ہو چکے ہیں جناب اسپیکر، ہم لوگوں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم گلی کوچوں میں اپنے ان معصوم بچوں کو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم ان درندہ صفت لوگوں کو ہم ان کی بیک پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اگر ایسے کیسز آئیں۔ جب میں نے وہاں پہ سرجن ہے میڈم عائشہ، میں ان کو خراج تحسین اس فلور پہ پیش کرتی ہوں، میڈم عائشہ فیض دیوار صاحبہ، جو پچھلے 10 سال سے پولیس سرجن اسی پوسٹ مارٹم کے محکمے سے منسلک ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ میں نے بعد میں ان سے پتہ کیا کہ میڈم اگر اس طرح کے جتنے بھی آپ کے پاس کیس آتے ہیں، اس نے کہا بھی ریسنٹلی علمدار روڈ پہ بھی آپ کا ایک واقعہ ہوا تھا ایسا ہی،
کہتے ہیں جب بھی ایسے کیسز آتے ہیں یا اس سے علاوہ خواتین کو قتل کرنے کے کیسز آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد پولیس ان کو پکڑ کے سزا ان کو زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے بعد یہ کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اور کورٹ سے یہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر یہ باعزت بری ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے مزید ایک خطرہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے گنہگاروں کو کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ پنجگور کا جو واقعہ ہمارے بلوچستان میں ہوا آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کیوں لے کے گئے۔ میرے پاس جناب اسپیکر تمام تر یعنی بلوچستان میں جس ڈیٹا کی میں نے بات کی آپ سے 2000 کی جو میں نے بات کی 53 واقعات وہ میرے پاس ڈیٹیل میں ہے، جو میں نے ایک نیٹ ورک سائل جو HRCP کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سے میں نے لیا ہے۔ کتنے بچے قتل ہوئے ہیں، کتنے ریپس ہوئے ہیں بلوچستان میں ان بچوں کو، صرف بچوں کا ڈیٹا میں نے آپ کو دیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، اگر ہم قوانین سخت نہیں لائیں گے، اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر پاک پردگار نے ہمیں ایک جگہ دی ہے جہاں ہم بیٹھ کے لیجسلیشن کر سکتے ہیں، آیا میں کسی کو میرے ہاتھ میں نہیں میں کسی کو روزگار دے سکوں، آیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں کسی کو پانی دے سکوں، کم از کم میں اپنے تھرو اپنا فرض یہ سمجھ کر آج اس فلور پہ اس بچی کی آواز تو اٹھا سکتی ہوں۔ اس رکشے چلانے والے باپ کا کیا گناہ تھا؟ اس کی بچی تو کھیلنے گئی تھی، اس بچی کی جسم پہ وہ داغ، اس بچی کے وہ جو بال نوچے گئے تھے، جو اس کے کان پہ زخم، جو اس کے ہاتھ پہ زخم، جو اس کے جسم پہ زخم، اس کی تکلیف کو کم از کم ایز اے ماں میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی ماں بیٹھ کے اس کے پاس رو رہی تھی، اس کا والد رو رہا تھا، وہ بچی اتنی تکلیف میں تھی، یعنی ایک دن گزرنے کے بعد بھی جب وہ ہاسپٹل میں آئی تو لہٰذا میری اس ایوان سے ایز اسپیکر چیئر آپ سے کہ اس گناہ کو کم از کم ہم آگے بڑھنے نہ دیں، تو اس کے لیے جو زینب الرٹ لایا گیا تھا ایکٹ جو قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے، ہم فی الفور ایسا ہی کوئی قانون نافذ کریں تاکہ ایسے لوگ عبرتناک سزا پائیں، ایسے لوگوں کو ہینگ آؤٹ کیا جائے، نہ کہ 1-1.5 سال کے بعد وہ رہا ہو جائیں اور مزید ہمارے معاشرے کے لیے ایک گند ثابت ہوں۔ تھینک یو جناب۔ بہت شکریہ۔